بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب تحريم بيع الحاضر للبادي. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبيع حاضر لباد. امام مسلم اپنی سند کے ساتھ اپنے شیخ ابو بکر ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر لفظ لائے یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے حضرت سعید بن المسیب کا قول ہے کہ وہ انہ رفعہ الیہ حدیث کے مرفوع ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ اس حدیث میں کسی قسم کا کوئی انقطاع پایا جاتا نہیں اور کسی قسم کا یہ موقوف نہیں ہے بلکہ حدیث متصل ہے اور حدیث مرفوع ہے. تو یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کلام ابن المسیب. تو یہ سعید ابن المسیب کا کلام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سمعت حدثنی اور اخبرنی اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے جملوں کو چھوڑ کر یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ تو فرماتے ہیں یہ آپ نے اس لیے کہا کہ جس وقت یہ اس روایت کو بیان کر رہے تھے اس وقت انہیں یاد نہیں رہا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے منفردن اسے سمعت اسے منفردن سنا یا حضرت ابو ہریرہ سے کسی مجلس میں سنا یا حضرت ابو ہریرہ نے کسی مجلس میں انہیں بیان کیا تو یہ انہیں یاد نہیں رہا. تو اس موقع پر ہمارے روات یہ یبلغ بہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس سے اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے اکیلے میں سنا میں نے مجلس میں سنا یا میں نے کہاں سنا. یہ باریکی ہے ہمارے محدثین اور ہمارے روات کی کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی کسی چیز میں التباس کو باقی رکھا نہیں جو ہے وہ صاف صاف کیا کر دیا بیان کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کو سعید بن المسیب نے بیان کیا. قال لا يبيع حاضر لباد. حضور نے فرمایا کہ شہری یہ دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے. اور زہیر بن حرب ان کی جو روایت ہے اس روایت میں یبلغ بہ النبی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ زہیر بن حرب نے یہاں پر گویا کہ اس حدیث کو مرفوع کرنے کے لیے سعید بن المسیب کے اس شک کو بیان نہیں کیا ہے اپنی دوسری سند میں. اس وجہ سے امام مسلم نے یہاں پر کہا وقال زہیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سند میں جس کو میں ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عمر الناقد اور زہیر ابن حرب وغیرہ سے لیکن زہیر نے دوسری جو سند ہے اس سند میں صراحتاً کہا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ جو انہیں شک تھا کس کو شک تھا سعید بن المسیب کو تو وہ شک زہیر یہ اپنے دوسری سند کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں. اس لیے امام مسلم نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا کہ زہیر نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. بہرحال بیع الحاضر للبادی جیسا کہ اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ دیہاتی یہ خود اپنا مال بیچے مارکیٹ میں آ کر اس سے کسی بازار کے آدمی کو اس کا تعاون کرنے یا مدد کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے.
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا. عبداللہ ابن عباس بھی بہت بھاری. امام مسلم اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں سیدنا ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان سے منع کیا کہ قافلوں کو شہر سے باہر شہر کے تاجر لوگ جا کر ملے. ایک تو انڈیویجل ایک آدمی جا کر ملے تو اس کو تلقی جلب کہتے ہیں، اور اگر بہت سارے تاجر جا کر تمام باہر سے آنے والے قافلوں کو مارکیٹ سے باہر ہی پکڑ لے اور اس کے پاس سے مال خرید لے تو پھر اسے تلقی رکبان کہا جاتا ہے. بہت زیادہ جمع کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح سے وہ یبیع حاضر لباد، اور یہ حضور نے اس سے بھی منع کیا. کس سے منع کیا؟ کہ کوئی شہری یا دیہاتی کے لیے بیع کرے. قال راوی فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس سے، یعنی طاووس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا ما قولوا حاضر لبادین، یہ حاضر لبادین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑا شاندار جواب دیا قال لا يكون له سمسارا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایجنٹ نہ بنے. سمسار کہتے ہیں ایجنٹ کو. سمسار کس کو کہتے ہیں؟ آج کی ہماری زبان میں اس کو اصل تو اردو میں کہا جاتا ہے دلال کو، تو دلال کہتے ہیں سمسار کو. تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایجنٹ اور اس کا دلال نہ بنے. ارے بھائی وہ اس کا مال وہ بیچے نہیں، تو کہاں ہی اس کا دلال بنتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حاضر لبادین کی علت بھی بیان کی کہ کس بنیاد اور کس وجہ سے شہری کو دیہاتی کا ایجنٹ اور دلال بننے سے روکا جا رہا ہے. اس لیے روکا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، کہ لوگوں کو ان کی طبعی حالت اور فطری حالت پر چھوڑ دو، اللہ ان کو ایک دوسرے سے رزق دے گا. تم بیچ میں بناوٹی بن کر ایک دوسرے کا نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہو، کیونکہ جب تم ایجنٹ بنو گے، جب تم سمسار بنو گے تو ظاہر سی بات ہے تم چیزوں کے دام کیا کر دو گے؟ بڑھا دو گے، اور وہ سستے میں بیچے گا، اور سستے میں بیچ کر بھی اس کو نفع ہوگا، نقصان میں تو وہ بیچے گا نہیں. لہذا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور وہ سستے میں بیچے گا تو دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. تو اس کا نقصان نہیں اور دوسرے لوگوں کا فائدہ ہے. تو کہا، اس لیے کہا کہ ہمیشہ اجتماعی منفعت کو شخصی منفعت پر مقدم رکھا جائے. اسلام اپنے مزاج کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں آپ کو ایسا لگے کہ میرے اس عمل سے اجتماعیت کو نقصان ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دو، اور جہاں آپ کو ایسا لگے کہ اس عمل سے اجتماعیت کو فائدہ ہے تو اس عمل کو کیا کر لو، آپ اختیار کرو. اس سے امت کو جوڑا جاتا ہے، امت کو توڑنے سے کیا کیا جاتا ہے؟ روکا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن نقيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال نهينا ان يبيع حاضر لباد وان كان اخاه او اباه. کیسی زبردست بات بیان کی. سیدنا حضرت انس بن مالک خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے، اگرچہ وہ اس کا بھائی یا اس کا باپ ہی کیوں نہ.
کہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رشتے دار ہو یا کوئی بھی ہو، جب دنیا دکھتی ہے تو سب بھول جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ بھائی ہے اور باپ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ لوگوں کی ہمدردی رکھے گا. اس کو تو اس کی ہمدردی اور زیادہ ہوگی، اس کو تو اس کی ہمدردی کیا ہوگی؟ اور زیادہ ہوگی. تو اس لیے چیزوں کو مہنگا ہونا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روک رہے. اسی لیے ایک موقع پر مدینہ منورہ میں قحط سالی جیسی فضا بنی تو مدینہ منورہ میں چیزوں کے دام بڑھ گئے. تو بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا، آپ ہمارے لیے ہر چیز کی قیمت متعین کر دیں کہ بھئی چاول اتنے روپے کا سا ملے گا، گیہوں اتنے کا سا ملے گا، کھجور اتنے کا سا ملے گا، آپ متعین کر دو. حضور نے کہا ان اللہ هو المساعد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. کہا کیوں بھائی؟ چیزوں کے دام طے کرنے والا میں کون سا آ گیا؟ یہ اللہ کے حوالے. مارکیٹ میں جیسے حالات ہوں گے ویسے اونچ نیچ ہوتی رہے گی. یہ رصد و طلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بھی وہ چلے گا. ہاں، وہاں مصنوعی طور پر جو چیزیں آ سکتی تھی ان تمام چیزوں سے حضور نے منع کیا. اسی لیے دنیا کے اندر میں جو مالی بحران پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، دنیا میں 2010 سے دنیا مختلف ملک یہ مالی بحران کا کیا ہو رہے ہیں؟ شکار ہو رہے ہیں. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی ساری پریشانیاں اور کرائسس ہو رہا ہے اور مالی بحران ہو رہا ہے تو انہوں نے اس پر دراسہ شروع کیا، اس پر ریسرچ شروع کیا. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مالی بحران کی وجہ سب سے پہلا سود. اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور قرآن میں معیشت کے جس نظام کو بیان کیا ہے، اگر اس نظام کو دنیا میں نافذ کر دیا جاوے تو سارے مالی بحران ختم ہو جائیں گے. سارے مالی بحران کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کے یہاں الٹا ہے. ہمارے یہاں پر اجتماعی منفعت مقدم ہے شخصی منفعت پر، ان کے یہاں پر الٹا ہے، شخصی منفعت مقدم ہے اجتماعی منفعت پر. وہی ساری برائیوں کی کیا ہے جڑ ہے. کسی بھی معاشرہ کے ترقی کے لیے یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف کہہ دیا. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ کوئی حاضر بادی کے لیے کسی قسم کی خرید و فروخت کرے گا نہیں. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس رضي الله عنه وحدثنا ابن المسنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالك رضي الله عنه حين ان يبيع حاضر لبادي. اس کے بعد اگلا باب ہے باب حکم بيع المسرات، بيع المسرات کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مسراتا فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها امسكها وإلا ردها ومعها ساع من تمر. وہی مسرات کی بے سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا کہ کئی دنوں تک کے بکری یا گائے یا دوہنے والے جو بھی جانور ہیں اس کو نہ دوہے اور ایسے ہی چھوڑ دے تاکہ اس کو بیچنے والے کو دھوکہ دے. تو ایسے طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسرات کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ من اشترى شاة مسراتا، کہ اگر کسی نے شاة مسرہ خریدی یعنی اس طرح سے دودھ کو روکی ہوئی بکری کو خرید دیا، فلینقلب بها، اور پھر وہ اسے لوٹ کر اپنے گھر کی طرف لوٹا، فلیحلبها، اور پھر اس نے اسے دوہا، اس کا دودھ نکالا، فإن رضی حلبها امسکها، بس اگر اس کو دودھ نکالنے کے بعد وہ اتنے دودھ پر رضامند ہے، امسکها، تو اپنے پاس روکے رکھے، وإلا ردها، ورنہ اسے کیا کر دے؟ واپس کر دے. ومعها صاع من تمر، اور اس کے ساتھ ایک صاع تمر بھی دے، ایک صاع
نصف سا یہ ہوتا ہے 1.25 کلو، تو ایک سا کتنا ہوگا 3.5 کلو، ایک سا کتنا ہوگا، تو کہا کہ 3.5 کلو کسی غلے میں سے کوئی چیز دے گا۔ البتہ احناف نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ یہ سا کی جو بات کہی جاتی ہے، احناف کے نزدیک احناف نے اسے منسوخ قرار دیا، اور احناف کہتے ہیں کہ بکری واپس دے دے اور اس کے پاس سے کیا لے لے، اس کے اپنے پیسے لے لے، اس کے علاوہ کوئی مزید زیادتی اس کو دینے کی ضرورت ہے نہیں۔ احناف کے پاس اس سلسلے میں ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی بہت ساری روایتوں ہیں جس میں صرف بیع مسرات کے سلسلے میں بکری کو واپس کرنے کا حکم ہے اور یہ اضافہ اس میں پایا جاتا نہیں۔ تو احناف کہتے ہیں کہ جب اضافہ نہیں ہے اور اصول بیع کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ کچھ دیا جانا چاہیے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک سا دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو احناف کہتے ہیں یا تو اسے منسوخ مانا جائے یا پھر یہ مانا جائے کہ یہ اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے تھا، اس کے بعد اس کو کیا کر دیا گیا، ختم کیا گیا، کیونکہ آخری دور کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں ان روایتوں میں سا کا کہیں پر کوئی تذکرہ ملتا نہیں۔ اس لیے احناف نے اس کے سلسلے میں اپنا موقف یہ بیان کیا ہے کہ بیع مسرات کے ساتھ میں کسی قسم کے اناج یا غلے کو واپس دینے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ یہ جو بیوع گزری ہے، ان بیوع کے سلسلے میں ہمارے زمانے کی بھی بہت ساری ایسی بیوع ہے جن بیوع کا تعلق ہے، البتہ چونکہ اس کے بعد والا جو باب ہے وہ قبل القبض کا باب ہے، اور یہ ہمارے زمانے میں بکثرت جو بیوع پائی جاتی ہے وہ اسی قبیل کی ہے جو اس باب سے تعلق رکھتی ہے، تو ان بیوع کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے بیچنے کے باطل ہونے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ۔ یہ بات بیان کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقتصاد، معیشت، تجارت اور بیوع کا ایک اہم ترین مسئلہ ذکر فرماتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے بیع قبل القبض، کہ آدمی کسی چیز پر اس کے اپنے قبضے سے پہلے اسے بیچ سکتا ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مطلقاً منع کیا کہ کسی بھی چیز کو آپ جب تک کہ اس پر آپ کا قبضہ نہ ہو جائے دوسرے کو آگے آپ بیچ سکتے نہیں۔ اب مابین الاحناف اور مابین الفقہاء اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ حکم مطلق ہے یا یہ حکم خاص ہے۔ امامین شیخین، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم البجلی الانصاری، وہ فرماتے ہیں دونوں حضرات کہ یہ خاص ہے ان چیزوں کے ساتھ جو قابل نقل ہوتی ہے، جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا۔ البتہ وہ چیزیں جو ناقابل نقل ہو جیسے زمین وغیرہ، جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ احناف میں امامین شیخین کہتے ہیں کہ اس کی بیع قبل قبض جائز ہے۔ البتہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور احناف میں سے امام محمد بن الحسن الشیبانی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم مطلق، چاہے عقار میں ہو، چاہے منقول میں ہو، چاہے غیر منقول میں ہو، ہر چیز کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، ہر چیز کی بیع قبل القبض جائز نہیں۔
تو یہاں پر اسی طرح کی روایتیں ہیں. پہلی روایت ہے من ابتاع طعاما فلیبیعه حتی یستوفیہ. اگر کوئی آدمی کسی غلے کو خرید لے، طعام سے مراد غلہ، جیسے ہمارے یہاں پر بہت ساری جگہوں پر کھانا کہتے ہیں چاول. کھانا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر چاول کھایا تو بولتے کھانا کھایا، اور روٹی 10 بھی کھائی ہو تو بولتے کھانا نہیں کھایا. حیدرآباد وغیرہ کے علاقے کے اندر میں تو ان کے یہاں پر چاول ہے تو کھانا ہے، ورنہ کھانا تو طعام ایسے کھانے کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر طعام سے مراد ہر قسم کا غلہ، اناج جس کو ہم کہتے ہیں بلغتنا العامیہ. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلہ خریدے فلا یبیعہ، تو وہ اسے آگے نہ بیچے حتی یستوفیہ، جب تک کہ اسے پورا اپنے پاس حاصل نہ کر لے، وصول نہ کر لے. کہا کہ آپ نے کسی کے پاس سے غلہ خریدا، آپ کا سودا ہوا، ابھی وہ آپ کے قبضے میں آیا نہیں، اور قبضے میں آنے سے پہلے ہی آپ کیا کریں، اس کو آگے بیچ دیں. اسی لیے ہمارے بعض شارحین نے لکھا ہے یستوفیہ حتی یقبضہ، کہ استعفا کے معنی یہاں پر کیوں کہ استعفا کے معنی آتے ہیں پورا وصول کرنا. پورا کیا کرنا؟ وصول کرنا، یعنی قبضہ کرنا. تو فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اس کو پورا وصول نہ کر لے، اپنے قبضے میں وہ نہ آ جاوے، تو وہاں تک کہ وہ اسے آگے بیچے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع قبل القبض سے گویا کہ کیا کیا؟ منع کیا. تو فرماتے قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. سیدنا ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر چیز کا یہی حال ہے. کیا مطلب؟ کہ صرف غلہ نہیں، کوئی بھی چیز ہو، جب تک کہ وہ مشتری کے قبضے میں نہ آ جائے، مشتری کو کسی دوسرے کو آگے بیچنا جائز نہیں. کسی چیز کو خریدا تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ چاہے منقول ہو، چاہے وہ غیر منقول ہو، چاہے وہ غلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ اس پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد اس کو آگے بیچ سکتا ہے. یہ روایت ائمہ ثلاثہ، امام محمد ابن الحسن الشیبانی، ان لوگوں کا مستدل ہے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر واحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه. اپنی دوسری دو سندوں کے ساتھ حاء تحویل کے ساتھ اسی بات کو بیان کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام مسلم کا کام ہی ہے مستدلات، مختلف مذاہب کے مستدلات کو کثرت کے ساتھ اختلاف الفاظ اور روایات کے ساتھ جمع کرنا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق. چونکہ امام مسلم کے یہاں پر حدثنا اور اخبرنا میں فرق ہوتا ہے، امام بخاری کے یہاں پر نہیں ہے حدثنا اور اخبرنا میں فرق. تو اس لیے آپ حدثنا کے بعد وقال الاخران اخبرنا، تو حدثنا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا نہیں اور انہوں نے ہمیں بیان کر دیا، اور اخبرنا کا مطلب کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا اور ہمیں اس کے بعد انہیں کیا کیا؟ بتلایا. تو اس فرق کے ساتھ امام مسلم بیان کرتے ہیں اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وہی بات ہے. تو یہاں پر صراحتاً یستوفیہ کے بجائے حتی یقبضہ کا لفظ استعمال کیا، اس لیے امام صاحب نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس
عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لما فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع ولم يقل أبو كريب مرجع. اب فرماتے ہیں کہ من ابتاع طعاما، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے کے یعنی غلے کی کسی چیز کو خریدتا ہے تو وہ آگے نہ بیچے، فلا یبیعہ حتی یکتالہ، جب تک کہ اس کا کیل نہ کر لے. کیا مطلب کیل نہ کرنے کا؟ کہ اس نے آپ کو وزن کر دیا، پھر آپ جب بیچنا چاہیں تو آپ بھی وزن کر آگے بیچیں. ایسا نہیں کہ بغیر وزن کر کے بیچ دے. کیوں؟ کہ کچھ کم زیادہ ہوا ہو، بعد میں اس کے ساتھ جھگڑا ہو. اس سے یہ ہے کہ اس کی نظر کے سامنے ایک بار پھر وزن کر کے کیا کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے یہ بوریوں میں اور ڈبوں میں جو چیزیں بکتی ہے، اس میں یہ کمپنی والے بہت بیوقوف بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ لکھ دیتے ہیں اوپر 500 گرام اور انڈے میں ڈال دیتے ہیں 450 گرام. اب آدمی سوچتا ہے لکھا ہے 500 تو 500 ہی ہوگا، وہ لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. لیکن کچھ آنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لکھا ہے وزن کر دو. اب وزن کر تو کم نکلتا ہے، وزن کر کے کیا ہوتا ہے؟ کم نکلتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو اسی طریقے سے کیوں جان بوجھ کر اپنا نقصان کرنا. ابھی بیچ میں ہمارے ایک دوست آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جتنی بھی چیزیں یہ پیکنگ کے اندر میں ملتی ہے، ان چیزوں میں 1 گرام، آدھا گرام، پون گرام، 1.5 گرام یہ کیا کر دیتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں. اور پھر اسی میں وہ پیسہ کماتے ہیں. اسی میں کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسہ کماتے ہیں. تو اس لیے صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، ان سب چیزوں کے اندر کہا کمپنی والے اسی طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں. بہرحال یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ حتی یکتالہ، کہ یعنی کیل کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ کیل کب کرے گا؟ جب قبضہ ہوگا تو نہیں. تو قبضے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قبضہ ہو، پھر آپ خود اس کو وزن کریں اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ آپ اس کو بیچیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیما، کہا کہ یہ ایسا کیل کے بغیر آگے بیچنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا تراہم یتبایعون بالذہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی بے وہ سونے سے کرتے ہیں؟ اس کی بے کسے کرتے ہیں؟ وہ سونے سے. کیا مطلب؟ کہ اس کی بے سونے کسے؟ کہ اس زمانے میں دینار اور درہم چلتا تھا. کیا چلتا تھا؟ دینار اور درہم. اب جب دینار اور درہم چلتا تھا تو دینار اور درہم چلنے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یا تو دینار میں خریدے گا یا درہم میں خریدے گا. اب جب دینار اور درہم میں خریدے گا تو ظاہر سی بات ہے غلے کی بے غلے سے تو ہوئی نہیں ہے، غلے کی بے غلے سے، بلکہ غلے کی بے پیسے سے ہوئی ہے. یا پیسہ بولو یا دینار یا درہم بولو یا کرنسی بولو، اس سے ہوئی ہے. تو اب اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو میں 1 درہم دیتا ہوں، اس کے بدلے میں 10 کلو دیتا ہوں. تو اب یہ 10 کلو ہے، اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب وزن کرے گا تب پتہ چلے گا. جب وزن کرے گا تب پتہ چلے گا. وَالطَّعَامُ مُرْجَعٌ، پر رہ گیا مسئلہ غلے کا. تو غلہ یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیچا جاوے تو اس صورت میں مرجع، یعنی اگر تاخیر کے ساتھ بھی دیا جاوے تو غلے کے بدلے میں غلہ ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اجتہاد ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا اجتہاد. ورنہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر غلے کا تبادلہ بھی غلے سے کرے کسی بھی چیز کا تو وزنی چیز کو وزن کر دونوں ایک دوسروں کو دے، اور کیلی چیز کو کیل کر دے، اور عددی چیز کو شمار کر دے، تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا باقی رہے نہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، اس سے قبل والی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے تھی، اس وجہ سے آپ نے اس روایت کو ذکر کیا کہ بھئی اتنی ساری روایتوں میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس آ رہے ہیں، تو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس قسم کی روایت کو عبداللہ بن عباس ہی نے ذکر کیا ہے، عبداللہ بن عمر بھی ذکر کرتے ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه۔ تو فرماتے ہیں کہ كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم غلے کی خرید و فروخت کرتے تھے، اور فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، تو ہمیں کوئی آدمی ہماری طرف کسی کو بھیج دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی یہ غلہ مجھے دے دو، یعنی کسی دوسرے کے ذریعے سے اس طریقے سے بیع ہوتی تھی، من المكان الذي ابتعناه، تو پھر ہم اس غلے کو جہاں سے خریدا ہے وہاں سے جہاں پر اس نے طلب کیا وہاں پر پہنچا دیتے تھے، قبل ان نبیعہ، یعنی اس کو بیچنے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ جب اس کے پاس پہنچ جاتا وہ اسے دیکھ لیتا، قبضہ کر لیتا، پھر ایجاب و قبول ہوتا۔ پھر کیا ہوتا؟ ایجاب و قبول ہوتا۔ تو ایسا نہیں کہ ہم نے یہاں سے بھیج دیا، ابھی اس کے پاس پہنچا نہیں اور اس نے اس کو آگے بیچنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی بیع قبل القبض کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا تعامل تھا، تو کہا کہ بیع قبل القبض سے حضرات صحابہ نے عمل، حضور نے تو منع کیا ہی مگر عملاً بھی حضرات صحابہ اس سے باز آ گئے تھے کہ زمانے جاہلیت میں سب چلتا تھا، لیکن حضور نے جب منع کر دیا کہ قبل القبض بیع مت کرو، تو صحابہ نے اپنی مارکیٹ اور اپنی بازاروں کے اندر میں اس کے مطابق عمل کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے، وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، اور ہم جو لوگ مدینہ میں غلہ لے کر آتے تھے ان سے اندازن خرید لیا کرتے تھے، یعنی کیل کر نہیں لیتے تھے، ایسے ہی اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور پورا سودا کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اونٹ پر ہے یہ مجھے دے دو، یہ اونٹ پر چاول ہے وہ تم لے دو، ایسے ہم نے فَنَهَانَا رسول اللہ، حضور نے ہمیں منع کیا نبیعہ کہ ہم اسے بیچے، حَتَّى نَنْقُلَهُ مِن مَكَانِهِ، جب تک کہ وہ اپنی جگہ پر منتقل نہ ہو جاوے، یعنی وزن کیل وغیرہ کر دوسری جگہ پر منتقل نہ ہو، وہاں تک کہ آپ آگے بیچ سکتے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی منع کیا، قولی طور پر بھی منع کیا، اور صحابہ بھی اس عمل سے کیا ہو گئے؟ باز آ گئے۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه، کہ اگر کوئی آدمی غلے کو خریدے تو اسے آگے نہ بیچے اس وقت تک جب تک کہ پورا وصول نہ کر لے اور اس پر وہ قبضہ نہ کر لے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ جب تک کہ قبضہ نہ کرے وہاں تک کہ اس کو آگے نہ بیچے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں، وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم اجمعين انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكانه حتى يحولوه، کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا، کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندازاً اگر کسی غلے کو خریدتے تھے
ان یبیعوا فی مکان حتی یحولہ، تو جب وہ دوسری جگہ پر اس کو منتقل کرتے تھے تو اس سے پہلے اس کو کیل کر لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ تحویل سے پہلے صحابہ اسے وزن کر لیا کرتے تھے. اس کی طرف کیا کیا جا رہا ہے؟ اشارہ کیا جا رہا ہے. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الطول ما يجوري وأخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانه وذلك حتى يأووه إلى رحالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. اس روایت میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا. اس سے قبل والی روایت میں کہ حضور نے اس سے منع کیا. اب اس روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے جیسا کہ آخری اثر میں فرماتے ہیں کہ ان کے والد کو دیکھا کہ وہ اندازن کر لیا کرتے تھے. تو اب ہمارے فقہا کے یہاں پر یہ مسئلہ مختلف ہی بنا کہ کیا غلے کو اندازن بغیر وزن کیے ہوئے خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں. تو بعض فقہا نے کہا کہ جائز ہے. جمہور فقہا کہتے ہیں کہ جائز نہیں، اس لیے کہ بہت ساری روایتوں کے خلاف یہ بات جا رہی ہے. جب بہت ساری روایتیں ہوں ایک طرف اور روایت صحیحہ ہو اور دوسری طرف ایک روایت ہو تو پہلے جو زیادہ ہے اس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے گا نہیں. اب ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے راوی کے سمجھنے میں کیا ہوا ہو، غلطی ہوئی ہو، انہوں نے کچھ کا کچھ سمجھا ہو اور اس طریقے سے بات کیا کر دیا ہو، بیان کر دی ہو. بعض مرتبہ راوی سے فہم میں غلطی ہوتی ہے. تو یہاں روایت میں کچھ نہیں ہے، وہ امر واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو واقعے میں تو کبھی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی سے چوک ہو سکتی ہے.